بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کو چند دن پہلے، بلکہ جب یہ قضیہ شروع ہوا اے پی سی والا اور نواز شریف صاحب نے جو بڑا خوفناک سٹانس لیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور تب یہ لگ رہا تھا کہ شاید راستے بند ہیں، کوئی بہت گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، تب میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کہ یار کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، مذاکرات کا جو ونڈو ہے وہ اوپن ہے، وہ آپشن جو ہے وہ اس وقت لیا جا رہا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا، اور میں نے آپ سے تب بھی یہ گزارش کی تھی کہ جو وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یار کہ وہ جو شرائط تھیں وہ بار بار گرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ لیکن یہ جو رابطے ہوئے تھے یہ براہ راست نواز شریف صاحب کے پاس آفر گئی تھی، یعنی پہلے تو یہ آفر گئی ظاہر ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے پاس، لیکن ایک اور فریق تھا جو یہ پیغام لے کے نواز شریف صاحب کے پاس پہنچا، اور یہ نواز شریف صاحب نے ان کو نہ کر دی تھی۔ دو شخصیات ہیں جو اس وقت میڈیشن کر رہی ہیں، اور دونوں کا جو تعلق ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، اور دونوں پاکستان کی فوج کے اندر یا یوں کہہ لیں کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی، اس میں وہ دونوں شخصیات اہم عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں۔ نام میں اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا، ایک تو یہ کہ میرے ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب سچویشن ہو تو اس میں جب آپ کرداروں کے نام اوپن کر دیں تو پھر ذرا ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے، اور جو کہہ لیں کہ صحافتی اصول بھی یہ ہیں کہ آپ کسی چلتے پروسیس کو سبوتاژ نہ کریں، یعنی تباہ کر کے نہ رکھ دیں۔ اگر کوئی دو فریق آپس میں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ مذاکرات ہمیشہ جو ہیں وہ بیک ڈور پہ ہوتے ہیں، فرنٹ پہ نہیں ہوتے کہ جی یا ٹیم بن گئی یا ٹیم بن گئی، تو وہ جو اوپن مذاکرات ہوتے ہیں وہ ذرا پھر ان کے فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیک ڈور چینل یوز ہوتے ہیں، یہ جو سفارتکاری ایک طرح سے ہوتی ہے پولیٹیکلی سیاسی سطح کے اوپر، ان میں ان ناموں کا پردہ رہنا چاہیے۔ یہ میرا یعنی میں نے یہ صحافت میں ہم نے یہی سیکھا ہے، اگر وقت پڑا ضرورت پڑی تو ان کے بھی آپ کو نام بتا دیے جائیں گے، لیکن فی الوقت معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پچھلے 2 دن پہلے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ افراد ہیں جن کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوتی ہے، انہوں نے یہ اصولی موقف یہ کہہ لیں کہ اتفاق کر لیا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا ان کو وے آؤٹ چاہیے تھا، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے جو میڈیٹ کر رہے تھے، نون لیگ کے اندر والے جو 6 افراد کا گروپ ہے، انہوں نے تو ایک طرف سے معذرت کی، لیکن یہ سارے معاملے یا یہ سارا جو چینل یوز ہو رہا تھا وہ نون لیگ کا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہ 2 افراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوا ہے، اس کو پاکستان کی سروس کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کی لیک سلیک ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، بعض کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اور مطلب شریف فیملی جو تھی وہ معاہدہ کر کے چلی گئی تھی، وہ معاہدہ تو جنہوں نے کروایا سو کروایا، لیکن ایک اور کام ہوا تھا کہ جو حسین نواز کے جو بڑے بھائی ہیں، حسن نواز چھوٹے بھائی حسن نواز، ان کی آپ کو یاد ہوگا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو پھر ان کو سعودی عرب سے لندن بھیجنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف بھی لندن چلے گئے تھے، پھر وہاں سے ان کی سیاست کے دروازے کھلے تھے۔ تو وہ بھی میڈیشن جو تھی، لندن جانے والی جو اجازت تھی، معاہدہ جو تھا سعودی عرب اور شریف فیملی، سعودی عرب اور جو حریری صاحب جو تھے جس کے ضامن تھے شہزادہ بندر وغیرہ، اس معاہدے کے تحت تو وہ سعودی عرب نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن پھر وہ میڈیٹ جس بندے نے کروایا تھا وہ بھی پاکستان آرمی کا ایک سابق افسر تھا، اور اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کا نام تھا بریگیڈیئر نیاز۔ تو بریگیڈیئر نیاز کی بھی ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، کیا شاندار کریکٹر تھا ان کا۔ وہ والے فوجی افسر تھے جنہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر لاہور میں گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا، پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، پھر وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہی انہوں نے اسلحے کی سپلائی کا بزنس شروع کر دیا۔ ان کی فوج کے اندر بڑی عزت تھی، پرویز مشرف صاحب ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے،
اور پھر انہوں نے بیسیکلی ریلیف دلوایا تھا نواز شریف فیملی کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی لیک سلیک ہوتی ہے. اور اسی طرح جو اس وقت میڈیشن کروا رہے تھے جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو گرینڈ ڈائلاگ کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کیا، وہ پاکستان آرمی کے ہی 2 بڑے افسر ہیں، سابق افسر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان افیسر سے میں نے جو ڈائلاگ والی وہ بات کر لے کے گئے تھے نواز شریف صاحب نے، خبر اس میں یہ ہے کہ انکار کر دیا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی شرائط بڑی خوفناک سامنے آ گئی ہیں. اور جو میڈیٹرز ہیں 2 صاحبان جو 2 ریٹائرڈ جرنیل ہیں، اب وہ بڑی مشکل میں ہیں کہ یار کہ جو شرط میاں صاحب نے رکھ دی ہے، میاں صاحب کو بیسیکلی کوئی 1-2 بڑے استعفے چاہیے اور وہ استعفیٰ عمران خان کا نہیں ہے. تو یہ خبر میرے پاس تھی لیکن مجھے اپنے بلیو نہیں ہو رہا تھا یار کہ میں یہ خبر جو تھی یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کس طرح کروں، آپ کو کاؤنٹر چیک میں کس طرح کروں. تو وہ کاؤنٹر چیک جو ہے وہ آج ہو گیا. وہ آج اس طرح سے ہوا ہے کہ جو ایک تو مریم کا خطاب جو اس نے شیر جوانوں کے ساتھ کیا، اس میں بڑی ہارڈ لائن لی. اب جن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں، آپ انگیج ہوں مذاکرات کے ساتھ، ان کے خلاف آپ بڑی سخت زبان استعمال نہیں کرتے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے. مریم نواز نے بڑی سخت زبان استعمال کی. انہوں نے بلکہ میں تھوڑا سا پہلے پریشان ہوا تھا جب شہباز شریف کے خلاف جب بیل پٹیشن ان کی خارج ہوئی تھی، وہ گرفتار ہوئے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ میں جو نعرے لگے تھے پاکستان کے ایک عہدیدار کے خلاف لگے تھے، ریاستی عہدیدار کے خلاف، بلکہ سروس آف پاکستان کے ایک عہدیدار کے خلاف لگے تھے. وہ لگنے نہیں چاہیے تھے لیکن وہ لگے. تو وہ میرے تو کانوں میں سے دھواں نکل آیا تھا یار کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے، لوگ اتنے سینٹیمنٹل کیوں ہو گئے ہیں، اتنے جذباتی. آج مریم نواز نے وہ جو شیر جوان کا اپنے لان میں مسلم لیگ نون کا جو دفتر ہے 160H غالباً یہی نمبر ہے اس کا، وہاں پہ جو بچیاں اکٹھے کیے ہوئے تھے نوجوان، انہوں نے جو نعرے لگائے وہ نعرے اس طرح کے تھے کہ مریم نواز کو انٹروین کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وردی کی ہم عزت کرتے ہیں، اس وردی میں لوگ پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں، یہ وہ وردی ہے جو پہن کے پاکستان کے دنیا کے سب سے بڑے محاذ کے اوپر ہمارے جوان کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی خون آلود وردی جو ہے ہمارے شہداء کے لواحقین کے حوالے کی جاتی ہے. ہاں، اس وردی کی آڑ میں جو پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جو ووٹ چوری کرتا ہے اور جو اس وردی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹیمنٹس تھے لوگوں کے وہ بڑے خوفناک تھے. اور پھر مریم نواز نے DGISPR کے خلاف جس طرح بات کی کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی تھی فوج کے خلاف، ہم تو ایک الیکٹڈ اور سلیکٹڈ حکومت کی بات کر رہے تھے کہ وہ ابھی نندن کو بھجوانے کے لیے کتنی بے چین تھی، ہم نے تو فوج کا نام نہیں لیا ایاز صادق نے. لیکن DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے ہمارے معاف کیجیے گا ہمارے بیان کا یا ہمارے موقف کا رخ فوج کی طرف موڑ دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور اس سے عوام اور اداروں کے درمیان جو فرق یا فاصلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو لینگویج ہے. پھر عاصم سلیم باجوہ کے خلاف جو نعرے لگے اور عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں جس طرح کر کے بات کی، اور پھر جس طرح یعنی ایک وہ جو ووٹ کو عزت دور والی باتیں ہیں وہ والی جو بات کی، اس سے جو بات اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ نون لیگ ایک ہارڈ سٹانس پہ کھڑی ہے، اس کو ڈائلاگ نہیں کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ آج کی صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ تیار ہے گرینڈ ڈائلاگ کرنے کے لیے، لیکن نواز شریف صاحب نے وہ جو 2 میڈیٹر تھے جو پیغام لے کے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا، 2 سابق جرنیل، ایک اشارتاً میں آپ کو بتا دوں ایک کوئٹہ میں بھی رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ یہ گجرانوالہ گجرات کے رہنے والے ہیں. بس اس سے زیادہ نہیں میں بتا سکتا، لیکن حال مقیم وہ لاہور کینٹ کے ہیں. تو ان کو انہوں نے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے کوئی گرینڈ ڈائلاگ نہیں کرنا. وہ جائیں وہ لوگ جو ہے نا کچھ جو انہوں نے 1-2 نام لیے ہیں تو ان کو جانا پڑے گا. اب وہ کس طرح جائیں گے کس طرح نہیں جائیں گے، یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے.
اور پھر اس کے بعد نواز شریف کا اپنا ٹویٹ انہوں نے جو آئی جی سندھ اور اے آئی جی سندھ کے اغوا کے متعلق براہ راست جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یقین دہانی جنرل باجوہ صاحب نے کروائی تھی کہ 10 دنوں کے اندر اندر یہ آ جائے گی رپورٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ بھی نہیں، یہ چند گھنٹوں میں آ سکتا تھا. ہم قوم یہ پوچھنے کے لیے تیار ہے کہ جناب کہ اس انکوائری دا کی بنیا. تو نواز شریف جو ہے، اگر ہم ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سٹبن آدمی ہیں. بعض اوقات سمجھوتا کر جاتے ہیں لیکن بعض اوقات اڑ جاتے ہیں. 93 سے وہ اڑے تو میں ہیں اپنے ایک موقف کے اوپر، لیکن پھر وہ پریزم شریف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی کیا تھا باہر جانے کا. لیکن اس وقت وہ اتنا ہارڈ سٹانس آج کی تاریخ تک لیے بیٹھے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، آپ بھی تلاش کریں. آپ نہ بھی کریں تو ہم آپ کو تلاش کر کے بتا دیں گے. فی الوقت صورتحال یہ ہے، قصہ مختصر، کہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ملانا چاہ رہی ہے اور نواز شریف ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. نون لیگ اور پی ڈی ایم ایک ہارڈ سٹانس پہ اس وقت کھڑا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلنا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری توقعات سے ذرا ہٹ کے نکلے گا. وہ کیا نکلے گا یہ ہم پتہ کر رہے ہیں. اور نون لیگ جو منیمم باٹم لائن جو ہے اس کی، کہ وہ دکھے نا، وہ کہنے کے لیے بخار موت دکھا کے بخار دے دینا، وہ والی بات تو ہے. یہ سیاست میں، پولیٹکس میں یہی ہوتا ہے، مذاکرات میں یہی ہوتا ہے کہ آپ، لیکن ایک باٹم لائن ہوتی ہے، اس سے آپ نیچے نہیں جاتے. وہ باٹم لائن کیا ہے وہ ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو آئندہ ایک آدھ دن میں پتہ کر کے ضرور بتائیں گے. فی الوقت اتنا ہی. انجوائے کیجئے، چھٹی کا دن ہے، اور پاکستان کی سیاست پر نظر رکھیے. جیتے رہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.